اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، مریم نواز کیا یہ لیڈر ہیں؟ یہ بغیرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ نواز شریف نے بلاول بھٹو کی والدہ کے بارے میں کیا الفاظ یوز کیے تھے؟ کیا یہ بھول گئے؟ اگر بھول گئے تو میں یاد کروا دیتا ہوں کہ نواز شریف نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہا تھا۔ یہ آج بلاول بھٹو نواز شریف کی بیٹی کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کمپین کر رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ بغیرتی ہے یہ۔ نواز شریف اپنی ماں کا نہیں ہوا تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس کی ماں کا جنازہ پاکستان میں ہوا، ایک بیٹا اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں آیا۔ لعنت ہے اس شخص پہ جو اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں جا سکتا۔ اس کی کلچ پلیٹیں خراب ہوئی ہیں، کلچ پلیٹیں ڈلوانے کے لیے وہ باہر گیا ہوا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ ابھی مریم نواز کا میں بیان سن رہا تھا کہ پاکستانی ہاسپٹلوں میں وینٹیلیٹر نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پچھلے 30-40 سال سے تمہارے باپ دادا کی حکومت تھی اور اس ملک کے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر نہیں تھے، تو یہ تمہارے لیے شرم کا مقام ہے۔ نواز شریف پاکستان کے اندر کیسے واپس آئے گا؟ ایک بندہ اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں آتا تو اس نے پاکستان لینے کے لیے کیا آنا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ لاہور کے اندر پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے والا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ پی ڈی ایم کو لاہور کے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت آ رہی ہیں۔ تو پی ڈی ایم ایک وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا مریض ہے جو مصنوعی سانسیں لے رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لاہور کے لوگوں نے اسے مسترد کر دیا ہے جلسے سے پہلے ہی۔ اچھا یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرہ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ صرف شرم کا گھاٹا ہے، ان لوگوں کو شرم نہیں ہے۔ پاک فوج نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، پاک فوج کے جوانوں نے، پاک فوج کے جو بہادر جوان ہیں وہ سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور یہ منافق لوگ ہیں، یہ منافقین ہیں، جو پی ڈی ایم کے اندر لوگ ہیں یہ منافقین ہیں، یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں۔ پاک فوج کے لیے پاکستان کے لوگ، پاکستان کے شہری اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاک فوج ہمارا سب کچھ ہے، یہ کیا عوام کو پاک فوج کے خلاف کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے عوام باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پی ڈی ایم کی باتوں میں آ کے اپنی پاک فوج کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ پاک فوج کو ہمارا سلوٹ ہے۔ اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، مریم نواز کیا یہ لیڈر ہیں؟ یہ بغیرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ نواز شریف نے بلاول بھٹو کی والدہ کے بارے میں کیا الفاظ یوز کیے تھے؟ کیا یہ بھول گئے؟ اگر بھول گئے تو میں یاد کروا دیتا ہوں کہ نواز شریف نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہا تھا۔ یہ آج بلاول بھٹو نواز شریف کی بیٹی کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کمپین کر رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ بغیرتی ہے یہ۔ اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری کی ساری موروثی سیاست ہے؟ بالکل جی، یہ ہمارے ملک کے جو معصوم لوگ ہیں انہیں غلام بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے لوگ پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ان کے غلام بنے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اب ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں۔ میں پاکستان کے لوگوں کو کہتا ہوں آئیں ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں، پی ڈی ایم کو مسترد کریں اور ایک نئی سوچ کو اجاگر کر کے آگے چلیں، ورنہ آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی ان کی غلام رہے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا۔ کیونکہ کرپشن اس لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ کرتے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے ان کا مسئلہ ایک کرسی ہونی چاہیے ان کے پاس جس کی آڑ میں وہ کرپشن کر سکیں، اس لیے ان کے لیے یہ کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا، اتنے سال 10 سال رہا، کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی، ابھی 2.5 سال ہوئے اسے کرسی سے ہٹے ہوئے، تو اسے کشمیریوں کا احساس ہو رہا ہے، شرم آنی چاہیے اسے۔ لیکن اب وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کشمیر کو بیچ دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بیچا ہے یا نہیں، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو اب اس ملک کے حالات کا خیال آ رہا ہے، آپ کو اس سسٹم کا خیال آ رہا ہے۔ جب آپ تھے تو سسٹم کا تب آپ کو کیوں نہیں خیال آیا؟ تب آپ کو اس عوام کا کیوں نہیں خیال آیا؟ تب آپ کو کشمیریوں کا کیوں نہیں خیال آیا؟ تب کیوں نہیں خیال آیا؟ اب کیوں آ رہا ہے؟ اچھا آپ کو مریم نواز کے اندر کوئی لیڈر کی کوالٹیز نظر آتی ہیں؟ مریم نواز کے اندر کیا لیڈر کی کوالٹی ہے؟ صرف جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کرنے سے کوئی لیڈر نہیں بن جاتا۔ تقریر تو میں بھی بہت اچھی کر لیتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں لیڈر ہوں۔ باپ کا جو ایک پراپرٹی چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کی چیئرمین شپ تو آپ کو ملنی تھی، کیونکہ آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ میرٹ پہ فیصلے کر سکیں۔ جب میرٹ پہ فیصلے ہوں گے
تو میرٹ پہ لیڈر سامنے آئیں گے. حکومتیں سدا نہیں رہتی اور یہ ان کا فیصلہ عوام مسترد کر چکی ہے. یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا, جنہوں نے ووٹ دیا ہے. میں نے ووٹ دیا, میں نے فیصلہ کرنا ہے. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ حکومت چلی جائے گی؟ اگر حکومت 5 سال یہ اپنے سروائیو کرتی ہے تو 5 سال بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے. بلاول بھٹو میں لیڈرشپ کہاں سے نظر آتی ہے؟ کہاں سے لیڈر وہ آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک بندے کو صحیح سے بولنے کی تمیز نہیں ہے تو وہ لیڈر کہاں سے بن گیا؟ چیخو پکار ہے وہ تو. اردو کیا اسے بولنا ہی نہیں آتا. اگر اتنا نوجوان بندہ پرچیوں پہ آگے بولے گا, کسی کی زبان بول رہا ہے, آپ کے پاس اپنے الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے, آپ کسی کے لکھے ہوئے الفاظ پڑھ رہے ہیں, تو آپ لیڈر کہاں سے ہو گئے؟ کہیں سے نظر آتا ہے وہ لیڈر آپ کو؟ بالکل. عمران خان صاحب جو اب تک چل رہے ہیں, ظاہری بات ہے جب اس ملک میں جب کوئی انصاف لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے, انصاف کا جو قانون ہے اسے لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے سامنے روڑے اٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب ابھی تک تو صحیح جا رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب 5 سال کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان سب کا صفایا ہو جائے گا. اس لیے ان سب کی کوشش ہے کہ 5 سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کے جو راستے ہیں ان پہ کانٹے بچھائے جائیں تاکہ وہ گر جائیں اور اس ملک پہ دوبارہ یہ قبضہ کر سکیں. لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں, ملک کے لوگ ہیں, وہ اب ایسا ہونے نہیں دیں گے. اس ملک کے لوگ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور یہ 5 سال تک عمران خان کی حکومت کو پی ڈی ایم ہلا تک نہیں سکتی. اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ایک اسمبلی کے اندر بیان دیا تھا یاس صادق نے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی. کیا ہماری آرمی کی ٹانگیں کانپ سکتی ہیں؟ یار ہماری آرمی کی ٹانگیں نہیں کانپ سکتی. اور میں یاس صادق کے اس بیان پر ایک بار پھر سے کہوں گا لعنت. اور یاس صادق کے اس بیان کے بعد لاہوریوں نے نہ صرف مسلم لیگ نون کو لاہور سے مسرد کیا, بلکہ مسلم لیگ اب ایک وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا مریض ہے جو کہ مصنوعی سانسیں لے رہا ہے, اب اس مریض کا جنازہ ہوگا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز, بلاول بھٹو, ان کے بارے میں کچھ الفاظ. یار یہ مریم نواز کسی قابل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مریم نواز جو ہے وہ کس طرح کی عورت ہے؟ نواز شریف کی بیٹی ہے. نواز شریف اپنی ماں کا نہیں ہوا تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس کی ماں کا جنازہ پاکستان میں ہوا, ایک بیٹا اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں آیا. لعنت ہے اس شخص پہ جو اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں جا سکتا. تو وہ یہ کس طرح بات کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ جو ہے سیریس ہے؟ جو ملک ہماری ماں ہے, اس ملک کی مٹی ہماری ماں ہے, ہمیں اس پاکستانی ہونے پہ ناز ہے. اگر میں پاکستانی شہری ہوں نا, مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. اگر نواز شریف سچا پاکستانی ہوتا نا, وہ اپنی ماں کے جنازے پہ آتا. ٹھیک ہے, اس کی کلچ پلیٹیں خراب ہوئی ہیں, کلچ پلیٹیں ڈلوانے کے لیے وہ باہر گیا ہوا ہے. اسے شرم نہیں آتی؟ ابھی مریم نواز کا میں بیان سن رہا تھا کہ پاکستانی ہاسپٹلوں میں وینٹیلیٹر نہیں ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ پچھلے 30-40 سال سے تمہارے باپ دادا کی حکومت تھی اور اس ملک کے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر نہیں تھے, تو یہ تمہارے لیے شرم کا مقام ہے. اگر 2.5 سال اس حکومت کو ہوئے ہیں تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اس ملک کی اس حکومت کو تانا دے رہے ہو کہ وینٹیلیٹر نہیں ٹھیک, ہاسپٹل نہیں ٹھیک. بھائی تمہارے دور میں کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے تمہارے دور میں حکومت میں؟ نون لیگ کی پنجاب میں 10 سال حکومت رہی, کتنے کام کیے؟ پل بنا دیے. پل کافی ہے؟ پلوں کو چاٹے گی یہ عوام بھوک مت سے جو مر رہی ہے. پلوں کو کیا کرنا ہے؟ پل اس لیے بنائے کہ اس میں ان کے اپنے فائدے تھے, عوام کے لیے نہیں بنائے. کوئی غریب بندہ جا کے پل کے اوپر سے گاڑی نہیں گزارتا, سب امیر جا رہے ہوتے ہیں جو کھا پی سکتے ہیں. اور پل اس لیے بنے کہ اس میں جو سریا لگنا تھا وہ ان کی ملوں کا تھا. تھینک یو سو مچ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف پاکستان کے اندر واپس آئیں گے؟ نواز شریف پاکستان کے اندر کیسے واپس آئے گا؟ ایک بندہ اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں آتا تو اس نے پاکستان لینے کے لیے کیا آنا ہے؟ نواز شریف اب پاکستان کو الوداع کہہ چکا ہے, اور نواز شریف تب آئے گا پاکستان جب پاکستان کے لوگ اس کے گرے باندھ سے کھینچتے ہوئے اسے پاکستان لے کے آئیں گے.